وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بہت سارے انسان جنوں کی پناہ لیتے ہیں، جن اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ جنوں کا کہتے ایک مزاج ہے، جو ان سے ڈرتا ہے ان کو ڈراتے ہیں، جو نہیں ڈرتا ہے ان سے خود وہ بچتے ہیں۔ ہاں اللہ، جن ایسی مخلوق ہے جن کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، چوہے، چھپکلیاں، بلی، کتا، اس قسم کے ہیں، اور کچھ انسانوں کے رنگ ڈنگ کے ہیں، ان میں اکثر اچھے لوگ، اور کچھ بہت زیادہ قداور ہیں۔ علامہ قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کے 3 اصناف ہوتے ہیں، خطرناک اور زہریلے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ اکبر۔ اور چونکہ شیطان کو مہلت دی گئی ہے بہکانے کی، اور یہ شیطانی نسل ہے، کان من الجن، شیطان خود جنات کا ایک افسر ہے، ففسق عن امر ربی۔ تو جو شیطان کی خصلتیں ہیں اور توانائی ہے، شعبہ بازی ہے، تقریباً وہ سب ان میں بھی موجود ہیں۔ بعض علاقے مستقل جنوں کے کنٹرول میں ہیں، اور ان کے تکڑے قسم کے عامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ عامل وہ بہادر ہوتا ہے جو شب بیدار ہو۔ عجیب بات ہے کہ جنات خود تو ایسے ہیں لیکن ڈرتے تقوادار آدمی سے بہت زیادہ۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں لکھا ہے حالات میں کہ بادشاہ کی شہزادی کو جن چڑھتے تھے، تو امام احمد وہاں سے کھلوا دیتا تھا کہ ان کو کہو کہ فوراً جائیں، مجھے آنے نہ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ 3 مہینے کے لیے غائب ہو جائے۔ امام احمد بڑے پرہیزگار آدمی، ان کے انتقال کے بعد جو شیخ ان کی جگہ آ کے بیٹھ گئے، وہ اس جیسے تقوی اور ورع کے آدمی نہیں تھے۔ بادشاہ کی شہزادی کو جن آ گئے، تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ آپ سے پہلے امام احمد یہاں بیٹھتے تھے اور ان کے کہنے سے جنات جاتے تھے، اس نے بھی کھلوایا۔ تو جنہوں نے پیغام بھیجا کہ وہ احمد کا جن کے حکم پر ہماری سلطنت ہلتی تھی، تم نے اگر آئندہ میں پیغام بھیجا تو ہم چھت کے نیچے الٹا لٹکا دیں گے تجھے۔ تقویٰ بڑی دولت ہے، بے انتہا بڑی دولت ہے، اللہ خود اس کا خیال رکھتا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، نجات ان کو دیں گے جو تقوی دار ہو۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ مشرکین کا ایک بت ہے عزا، اور وہ باقاعدہ باتیں کرتا ہے، ہاں و نہ ہوتا ہے وہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا اور خالد کو کہا یہ عزا کو قتل کرنے کے لیے آپ کو بھیج رہا ہوں، چائے گرم ڈالو۔ اب بات کہہ رہا ہوں۔ تو خالد نے کہا جو حکم ہوگا تعمیل کروں گا اس کی۔ ابن سعید نے تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ الجن میں، حضرت نے ان کو سمجھایا بتایا کہ وہ پورا زور لگائے گا، آپ ڈرنا نہیں، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور میرے حکم پر آپ جا رہے ہیں۔
تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف خدا ہے. مقصد آپ کا یہ تھا کہ اگر خالد ڈر رہا ہے تو اس کو نہیں بھیجو. خالد نے کہا حکم دے بس. خالد بن ولید جب وہاں گئے مشرکین سب جمع ہو گئے اور ان کے بڑے جو گرو تھا اس نے عزا کو کہا کہ اے عزا اپنی عزت بچاؤ اور مار ڈالو اس کو. خالد بن ولید جب اس کے سامنے آئے تو عزا سے باقاعدہ آواز آئی کہ چند لمحوں میں مٹی ہو جاؤ. خالد تو بڑا مضبوط سبق پڑا ہوا تھا. کہتے ایک شیرنی کی شکل میں ایک جانور وہاں سے نکل آیا. شیرنی کی شکل میں اور بڑے بڑے بال تھے, اس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے, آنکھیں کھلی تھی. خالد بن ولید نے آنکھیں بند کر کے تلوار سے جو غرض لگایا اس کا تو بس وہ بدبو پھیل گئی اور دھواں سا نکل گیا. اور آپ نے آگے بڑھ کر بت کو تس نس کیا, توڑ پھاڑ کے پھینک دیا اس کو. آپ کی خدمت میں جب اطلاع آئی آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا خالد یہ جزیرے کا آخری شیطان تھا, اب قیامت تک جزیرے میں کوئی شیطان ٹھہرے گا نہیں. جزیرۃ العرب یہ جزیرے کا آخری شیطان تھا. وکالت شیطان ہوتا بلاگوری لکھتے ہیں. میں نے ایک دن خواب دیکھا. خواب میں مجھے جنات نظر آئے, یہ جو بجلی کے کھمبے ہیں اتنے بڑے بڑے, اور مجھے کہا آج ہم آپ کا علاج کرتے ہیں. آپ ہمارے خلاف لوگوں کو بہت دیکھیں سکھاتے ہیں اور ہم آپ کی آیت الکرسیوں سے نہیں ڈرتے. اس طرح باقاعدہ خواب. میں نے کہا ابھی ڈر جاؤ گے. میں نے الفور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی. میں نے خواب میں دیکھا جب تیسری مرتبہ میں نے پڑھی تو ان کے جسم میں زلزلہ آ گیا, گرنے لگے. تو میں نے 2 دفعہ اور پڑھی تو بس دھوئیں نکل گئے اور پانی گرنا شروع ہو گیا. اعتقاد جب کمزور ہو تو ان میں خوف بڑھتا ہے. توحید کے سبق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا اوروں سے نہ ڈرا جائے. نقصان بھی کبھی پہنچتا ہے, نقصان سے نہ ڈرے, ڈرے اللہ سے, اس کے اختیار